ایک وہ گروہ ہے حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. دوسری حزب الشیطان مقابلے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر کے لیے زور لگا رہے ہیں. ابو جہل جو ہے ان کا لیڈر ہے. ان کے درمیان تو کشاکش ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ہے جہاد. اب اس جہاد کے مختلف مراحل ہیں. جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر معاشرے کے خلاف معاشرہ کہتا ہے چلو ادھر، اسلام کہتا ہے چلو ادھر. کشمکش ہو جائے گی کہ نہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک راستہ تو یہ ہے. زمانہ بات نہ سعادت تو بات زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں ہے تو تم زمانے کے ساتھ سازگار ہو جاؤ، فرکشن تو نہیں ہوگی. لیکن نہیں، ایک یہ ہے زمانہ بات نہ سعادت تو بات زمانہ ستیز. اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، لڑو اس زمانے سے. یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، باہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے، صاحب کردار، کریکٹر والے لوگ. اور پھر جہاد آگے چل کر قتال کی شکل اختیار کرتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ ہتھیلی پر جان لے کر ہی میدان میں آدمی نکلتا ہے نا. وہ تو نکل کے واپس آ گئے تو سمجھیے بونس ہے، ورنہ جو شخص بھی جنگ میں گیا ہے وہ رسک لے کر جا رہا ہے اپنی جان کا. تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اللہ کی راہ میں جہاد جو بھی کریں گے اور جو بھی اپنا رخ کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور جو کہہ دیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب ان کو دو طرح کی مخالفتیں پیش آئیں گی. ایک تو معاندین ہوں گے، وہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ان کے خلاف وہ زور لگا رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو محبت بھرے انداز میں، بڑے بزرگانہ انداز میں، بڑے خیر خواہانہ انداز میں، بڑے ناصحانہ انداز میں. بھائی دیکھو ذرا، اپنے مستقبل کی فکر بھی کرو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو. تمہاری بیٹیاں ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے کے نہیں، تم تو ہما وقت لگ گئے ہو، تمہیں دنیا کا خیال ہی نہیں رہا. بھائی دین بھی اپنی جگہ ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت ناصحانہ انداز میں. اس کو کہتے ہیں ملامت. وہ تو مخالفت تو ہے ہی ہے جس کی ہے، لیکن یہ بڑا سٹل انداز ہوتا ہے. اس کا ذکر جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وہ جو نوجوان اہل ایمان تھے حضور کے ساتھی بنے، ان کے بزرگ لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی جو راستہ ہمارا ہے اسی پر چلو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، ہم ذمہ دار ہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم جواب دہی کریں گے. تم آؤ ہمارے راستے پر، چھوڑو محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ در حقیقت ہے ناصحانہ، خیر خواہانہ. یہ آگے کی فکر بھی کرو، دائیں بائیں بھی دیکھا کرو. تم نے تو اپنے آپ کو لگا دیا اسی کام کے اندر، آخر دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ہے خوف، لومۃ لائم، ملامت کرنا. اب دیکھیے یہ بات کہی ہے اس وقت میں علامہ اقبال کو تو کوٹ کرتے ہوئے کوئی معذرت نہیں کرتا، لیکن یہ فیض کا معاملہ ہے جو میں کوٹ کرنے چلا ہوں. چونکہ عام طور پر خیال یہ کہ وہ کمیونسٹ تھے، باقی جو بھی تھے وہ تو گئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے. ان کی ایک نظم ہے دو عشق. ان میں پہلا وہ عشق ہے مجازی، جو دنیا کا عشق ہوتا ہے، جو کہ غزل کا موضوع ہوتا ہے. دوسرا عشق انہوں نے کہا ہے چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو. وطن کا عشق، وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عزت، وطن کی حرمت. لیکن اس دوسرے عشق کے ضمن میں یہ کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری. تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ جو ہمارا ظاہر بات ہے کہ نظریہ تھا ان کا کمیونزم، وہ سمجھتے تھے اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، فلاح ہے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے جیل میں بھی جانا پڑا، مختلف مواقع پر سختیاں جھیلنی پڑی. اس راہ میں جو پھر ان پر فتوے بھی لگے. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. اب اگر آپ برا نہ مانے، کہاں فیض، کہاں محمد رسول اللہ، لیکن نقشہ دکھا دینا چاہتا ہوں. 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید کاٹی یا نہیں کاٹی محمد نے اور ان کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پس زندہ تھے کہ نہیں؟ رسوا سرے بازار. طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ٹھٹھے لگ رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے. رسوا سرے بازارے آ شوق ستم گارے. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، ہمارے خلاف فتوے دیے گئے.
اور گرجے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں نے جو ہے ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام. ہمارے جو مخالف تھے غیر، انہوں نے ہر تیر چلایا ہمارے اوپر، ہمیں گالیاں دی. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے جو ہوتی ہے یہ خیر خواہانہ انداز، یہ طرز ملامت، یہ وہ لفظ ہے. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ہم نے جو بھی کیا ہے حق کی خاطر کیا ہے. ہم نے وطن کو اپنا معبود بنایا، وہ اور ان کا نظریہ تھا. ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی، ایک طرف کفار کے حملے ہوں گے، ایک طرف اپنوں کی طرف سے اندر ہی اندر مخالفت ہوگی. کیا کر رہے ہو؟ ذرا دائیں بائیں کا خیال کرو، آگے پیچھے کا خیال کرو، اولاد کا خیال کرو. بیٹیوں والے ہوں، ان کے ہاتھ پہلے کیسے ہوں گے؟ تم نے یہ شرعی پردہ نافذ کر دیا، کون تمہارے ساتھ رشتہ لے گا اور دے گا؟ کیا ہو جائے گا تمہیں؟ اور یہ سب لوگ جو ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے جو ہیں یہ بھی رشوتیں لیتے ہیں. تم لوگے تو گویا کہ قیامت آ جائے گی. اور یہ دیکھو بڑے بڑے حاجی نمازی، اور انہوں نے سود کے اوپر رقم لے کر حویلیاں بنائی ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہیں کتنی باتیں. جو بھی اس راستے پر آئے گا اسے یہ باتیں سننی ہوگی. تو اب یہ تین ہو گئی ڈائمنشنز مکمل. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان، اس لیے کہ وہ بھی اہل ایمان شمار کرتے تھے اپنے آپ کو منافق. جو بھی کوئی تم میں سے اپنے دین سے پسپائی اختیار کرے گا، پیچھے ہٹے گا. یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا آگے بڑھو یا پیچھے ہٹتا ہوں گا. کھڑا نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یا آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کسی جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے دینی اعتبار سے 2 دن برابر ہوئے وہ گھاٹے میں رہا. کل کے مقابلے میں آج آپ کی دینی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی. کل جتنی ہی ہے تو یہ 24 گھنٹے تو ضائع ہو گئے نا. کہاں گئے یہ؟ کہاں حساب دو گے؟ اور آج جو حالت ہے کل جو آنے والی ہے اس میں بہتر نہیں ہوئے تو پھر گھاٹا ہے. جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں. مسلسل ترقی، آگے بڑھو. تو یا تو پیش رفت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور یا یہ کہ پسپائی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو جو کوئی پسپائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، برے شم کی طرح نرم. کیا خوبصورت الفاظ اقبال نے استعمال کیے ہیں. ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم. عزت علی الکافرین اشداء علی الکفار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور تھرڈ ڈائمنشن یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا کوئی اثر قبول نہیں کریں. یہ ہے کردار اللہ کے محبوب بندوں کا.